الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لیجئے صاحب، یہ ہے آپ کی بنیادی طور پہ طاقت، یہ ہے آپ کی پاور، یہ ہے ایک یوں کہیے کہ مسلمان کا احتجاج۔ جب اجتماعی طور پہ مسلمان احتجاج کرتا ہے نا اور اس بات کو سوچ لیتا ہے کہ ہم کسی طور سے اپنی ڈومین میں غیر مسلموں کو داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم کسی طور سے ان کو اس بات پر الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ ہمارے شاعر کا مذاق اڑائیں یا ہمارے مقدسات کا مذاق اڑائیں یا خدا نخواستہ وہ قرآن کی توہین کریں یا ناموس رسالت پہ کسی قسم کی کوئی بات کریں، یا وہ ریڈ زون جسے ہم ریڈ لائن سمجھتے ہیں اپنے ایمان کی، اس ریڈ لائن کے اندر کسی طور سے داخل ہوں۔ جب مسلمان اس بات پر کنسنسس جنریٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اجتماعی طور پہ آواز اٹھانی ہے اور پھر اسی انداز سے ترکی بہ ترکی جواب بھی دینا ہے اور اپنے کیس کو منوانا بھی ہے اور اپنی طاقت اپنی قوت کا بھرپور استعمال کرنا ہے جس انداز سے مغرب اپنی طاقت اور قوت کا استعمال کرتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ڈنمارک کے اندر باقاعدہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی اب وہاں پر جرم ٹھہرا۔ الحمدللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو کچھ بھی آج تک ہوتا رہا ہے، ہم نے صحیح طور سے اپنے کیس کو پلی نہیں کیا، ہم نے صحیح طور سے اپنے کیس کو اٹھایا نہیں۔ لیکن وہی بات ہے، جب پے در پہ ہم نے دیکھا کہ سویڈن کے اندر جس انداز سے قرآن پاک کی مستقل بے حرمتی ہوتی رہی، ڈنمارک کے اندر مستقل بے حرمتی ہوتی رہی اور پوری دنیا سراپا احتجاج بنی، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے کسی اور طرف جا رہا ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر صورتحال اسی انداز سے جاری رہی تو مسلمان صرف ریٹیلیٹ نہیں کریں گے بلکہ ریبٹل دیں گے، اور مسلمان اس معاملے کے اندر اپنے ایمان کے معاملے میں، اپنے عشق کے معاملے میں خاص طور پہ اتنے جنونی ہیں کہ وہ اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ اب یہ ہماری اپنی جو وسینٹی ہے، ہماری اپنی جو ٹیریٹری ہے، یا جو ہماری اپنی جورسڈکشن ہے، یا جو ہماری اپنی سرحدیں، اس کے اندر جو ہے وہ نقص امن کا معاملہ کھڑا ہو جائے گا اور مسلمان کسی طور سے معاف نہیں کریں گے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس خوف کے مارے جو پوری دنیا سے ایک پریشر بلٹ اپ ہوا تھا، الحمدللہ ڈنمارک کو باقاعدہ یہ قانون بنانا پڑ گیا کہ اب قانون یہ کہتا ہے کہ قرآن کی کسی بھی طور سے اگر بے حرمتی کی جائے گی کسی بھی طور سے، تو وہ ڈنمارک کی لینڈ کے مطابق یعنی اس کے قوانین کے مطابق جرم قرار پایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کو سوچ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی چاہے ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ اٹھے خدا نخواستہ خاکم بدین، یا قرآن کی بے حرمتی کا کوئی مسئلہ اٹھے خدا نخواستہ خاکم بدین، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے توقیری کی بات ہو، ہمیں اس بات کو طے کر لینا چاہیے کہ جب ہم مجتمع ہو کے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور بھرپور بلند کرتے ہیں اور ان کو یہ بتلاتے ہیں کہ تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم اس ریڈ لائن کے اندر داخل ہو، یہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، جب تم اس ریڈ لائن کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم ہمیں زج کرتے ہو اور پھر ہمیں پرووک کرتے ہو کہ ہم ریٹیلیٹ کریں، ریبٹل دیں، تو پھر یقین مانیے ان کو اس بات کا پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں دور رہنا چاہیے۔ خدا کا واسطہ ہمیں اب سمجھ لینا چاہیے کہ اجتماعیت میں برکت ہے، ہاں آواز کو اجتماعی طور پہ اٹھانے میں برکت ہے۔ جب ہم اجتماعی طور پہ آواز کو بلند کرتے ہیں تو پھر گورا اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ ان لائنز کو ہمیں کسی بھی طور سے کراس نہیں کرنا۔ لہٰذا یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور یہ بہت اچھی خبر کم از کم میرے نزدیک ہے اس اعتبار سے کہ ویسٹ نے اس بات کو اب ایڈمٹ کرنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے مقدسات یا ان کے شاعر کے حوالے سے، قرآن پاک کے حوالے سے، ناموس رسالت کے حوالے سے ہمیں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ابتدا ہے، ذہن میں رکھیے، یہ ابتدا ہے، یہ پہلا کام ہوا ہے جو ڈنمارک کی سرزمین پہ ہوا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے۔ دنیا کو یہ بتلانا بہت ضروری ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ابتدا بھی ہے، ہماری انتہا بھی ہے۔ ہم اپنا سب کچھ اپنے نبی کے نام پر قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ قرآن کے نام پر قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بتلاتے رہنا ہے، یہ جتلاتے رہنا ہے اور اجتماعی طور پہ اپنی آواز کو اسی انداز سے بلند کرتے رہنا ہے تاکہ مغرب کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں ان لائنز کو کسی طور سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔